کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ وسائل ان کے پاس، ادارے ان کے پاس. مجھے شدید خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ دونوں صورتوں میں دونوں طرف سے اداروں پر دشنام ترازی کی جانے لگے گی، اور اس کا نظر آ رہا ہے. آپ لوگوں کی گفتگو میں بھی اثر نظر آ رہا ہے، عمران خان صاحب کی گفتگو میں بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے. اور اگر دیکھیں تو ہمارے اداروں نے کیا ہے، ہمارے ادارے کیا کرتے رہے، کن چیزوں میں مصروف رہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری مغربی سرحدیں، افغانستان کے ساتھ ہماری سرحدیں، اس کو کس طریقے سے انہوں نے محفوظ بنایا ہے، اس پر باڑ لگائی ہیں، اس پر حفاظتی انتظامات مکمل کیے شدید مخالفت کے باوجود. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو کل عدم تنظیموں کی کارروائیاں تھیں اس پر جو کام کیا ہے ہماری افواج نے، اور جو قربانیاں دی ہیں. آج بھی دیکھیں سبی میں آپریشن ہوا، ہم ان کو ان گفتگو میں لے کر آ رہے ہیں، اس سیاسی بحث میں لے کر آ رہے ہیں. ملک میں دہشت گردوں کا قلع قمع ہو، چاہے وہ بھارت کے ساتھ کی سرحدیں ہوں. 2019 کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس نے باقاعدہ حملہ کر دیا تھا، ہم نے اس کے جہاز کو گرایا، ان کو واپس بھیجا، کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا. لیکن ہماری فورسز اس میں مصروف رہی ہیں، کووڈ میں مصروف رہی ہیں، یہ لوکس کے حملے محفوظ رہی ہیں. پاکستان آج پولیو فری ہے، پولیو کی ٹیمیں گھر گھر نہیں جا سکتی تھیں، ان کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. ڈپلومیسی کا میں نے ذکر کیا کہ جو ہماری افواج کی ڈپلومیسی تھی اس کی وجہ سے ہماری مدد ہوئی ہے. چاہے وہ آپ بات کر لیں سعودی عرب کی، چاہے وہ بات کر لیں آپ یو اے ای کی، انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے. اور پھر یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہو رہا ہے، اداروں کا ذکر جو آپ کی اس میں ہو رہا ہے. یہی قمر باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ تمام کام اپنی نگرانی میں کروایا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان پر بات نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ ہو، فوج ہو، دیگر ادارے ہوں، ان کو نہیں لانا چاہیے. علی محمد خان صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف آئیں گے تو وہ عدالت پہ حملہ کریں گے، وہ آرمی پہ حملہ کریں گے. ہمیں ان باتوں سے کو چھوڑ کر سیاست پہ رہنا چاہیے. یہ ایک صرف اور صرف پاور پولیٹکس ہے اور تو کچھ نہیں ہے. یہ نہیں مسعود صاحب، صرف پاور پولیٹکس تو نہیں ہے. پہلے تو میں محترم جاوید لطیف صاحب کی اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. شاید ان کو علم نہ ہو، لیکن بہرحال یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ ڈی چوک میں ریڈ زون میں تو دفعہ 144 ہے، وہاں تو نہ پی ٹی آئی کے ورکر جا سکتا ہے اور نہ اپوزیشن کے ہمارے دوست ان کے ورکر جا سکتے ہیں. جلسہ ہمارا پریڈ گراؤنڈ میں ہونا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور ان کا جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ باہر ہے. تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی کسی کو روکے گا. میں تو پہلے دن سے اس کے خلاف ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایز اے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر میں نے ہمیشہ ایشورنس دی، اور اسپیکر صاحب نے بھی اس کی ایشورنس دی تھی کہ کسی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ زور زبردستی کسی کو روکیں. ہاں، آپ دلیل سے قائل کر سکتے ہیں کہ ووٹ کے لیے جائیں یا نہ جائیں. ہاں، پارٹی کی جو ڈائریکشن ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کرے گا ہماری طرف یا ان کی طرف، اس پہ آرٹیکل 63 لگ جائے گا. جہاں تک دیکھیں مسعود صاحب، آپ نے اداروں کی بات کی ہے، میں آپ کی بات سے تو اصولی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اداروں کا ذکر جتنا کم سے کم ہو وہ ہونا تو بہتر تو وہ ہے. لیکن جو میاں صاحب کی جو ہسٹری رہی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ 3 میں ایگزامپلز بڑے شارٹ وقت میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ پھر کر لیں. کہ عبد الوحید کاکڑ صاحب ایک بڑے ہی نان پولیٹیکل سی او ایس تھے، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بنی. پھر جہانگیر کرامت صاحب انتہائی نان پولیٹیکل سی او ایس تھے، آرمی چیف تھے، نہیں بنی. پھر مشرف صاحب کہ آپ کا سپہ سالار چاہے آپ کی اس سے نہیں بھی لگتی، آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن اگر وہ آن ایئر ہے، ایئر بورن ہے، اور آپ اس کو جو ہے اترنے ہی نہیں دیتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا، یہ ایک الزام ہے میاں صاحب پہ کہ ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں ہندوستان میں اتار دیں لیکن ادھر نہیں اترنا آپ نے. تو یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ علی بھائی، یہ بالکل ہسٹری ہے، اس کو مختلف طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں. لیکن کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا عمران خان صاحب کی گفتگو میں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے، تو یقین ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو کہ اب ان کی حکومت بچتی نہیں ہے، اور جب ان کی حکومت نہیں بچے گی تو پھر تبدیلی یہ آئے گی کہ پرانی پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، یہ سب پاور میں ہوں گے اور پھر نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں گے. اسی لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو ایسا کریں گے، وہ جب آئیں گے تو ویسا کریں گے. پہلے تو یہ آپ گفتگو نہیں کرتے تھے، یہ یقین ہو گیا ہے، خان صاحب کے لاشعور میں یہ بات موجود ہے، شعوری طور پر موجود ہے کہ اب بس تبدیلی آ گئی ہے، نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اب نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، انہوں نے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے. اور ایک بات میری رہ گئی کہ میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تو جو 3 آرمی چیفز کے ساتھ ان کی نہیں بنی، انہی کے دور میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا
اور آپ نے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی کتاب ضرور پڑھیے گا ایز اے قانون کے طالب کے طور پہ ایز اے وکیل. تو میں ہمیشہ دوستوں کو بھی ریکمینڈ کیا کہ جو ان کی مشہور کتاب ہے سپریم کورٹ کے بارے میں کہ جب اٹیک ہوا اور جج صاحبان کو اپنی جان بچانی پڑی, اور میاں صاحب کے بارے میں انہی کے ایک سابق اسپیکر گوہر ایوب صاحب جو اب ہمارے منسٹر صاحب عمر ایوب بھائی کے والد صاحب ہیں, ان کی کتاب ہے ڈائریز آف دا فیلڈ مارشل جو اپنے والد محترم کے حوالے سے انہوں نے چھاپی تھی. تو اس میں ایک جگہ ایک چیز انہوں نے لکھی ہے کہ محترم میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی گوہر ایوب صاحب سے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یار کوئی طریقہ ہے کہ ایک رات ہم چیف جسٹس کو کم از کم کسی طریقے سے جیل میں رکھ سکیں. مگر علی بھائی یہ ساری باتیں تو پتہ ہیں, دیکھیں ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, ہم نے پڑھی ہوئی بھی ہیں, لیکن کیوں یاد آ رہے ہیں عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف صاحب؟ کافی عرصے سے یاد نہیں ہے, بس وہ یہی یاد کرتے تھے کہ بھاگے میں واپس آئیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے تو مشکل بن جائے گی, واپس آ جائیں گے تو اداروں پہ حملہ کریں گے. تو اب یہ یقین ہو چکا ہے نا کہ وہ واپس آنے والے ہیں, اب آپ کا چل چلاؤ نظر آ رہا ہے. آپ کی میں آگے آواز نہیں سن پایا تو آواز میں کہہ ہی رہا ہوں آپ سے کہ پہلے عمران خان صاحب گفتگو کرتے تھے کہ کہ نواز شریف صاحب بھاگے میں, ان کو واپس لے کر آنا ہے. کبھی آپ برطانیہ سے بات کر رہے تھے, کبھی کسی سے بات کر رہے تھے, عدالتوں میں جا رہے تھے, شہباز شریف صاحب پر دباؤ ڈال رہے تھے, اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آ گئے تو ایسا کریں گے, وہ آ گئے تو اداروں پہ اٹیک کریں گے, وہ آ گئے تو سپریم کورٹ پہ اٹیک کریں گے, وہ آ گئے تو عدلیہ پہ اٹیک کریں گے. تو پہلے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یقین ہو چکا ہے کہ اب ان کو آنا ہی ہے؟ اب آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, صرف میں اپنی بات پوری کر لوں اور اس کے بعد ایگزیکٹ اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایک آخری جو سب سے اہم بات ہے میاں صاحب کی سیاست میں کہ وہ تو چلے انہوں نے انفرادی لڑائیاں لڑی, لیکن جو ڈان لیکس ان کے دور میں آئی وہ بہت خطرناک چیز تھی. دنیا کو انہوں نے میسج یہ دیا تھا کہ میاں صاحب اور ان کی سیاسی حکومت تو بڑا دہشت گردی کے خلاف ہے, لیکن خدا نخواستہ جو ہے اللہ معاف کرے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ دہشت گردی ختم ہو. یہ چیزیں ایسی تھیں جو بڑا ہی ایک پاکستان کے خلاف قومی مفاد کے خلاف. سر یاد کیوں آ رہے ہیں اب ان حوالوں سے کیوں یاد آ رہے ہیں نواز شریف صاحب واپس آنے والے ہیں کیا؟ اس کی وجہ سے ان کی حکومت کو بڑا نقصان بھی پہنچا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں صاحب جتنا میرا اندازہ ہے جب تک ہماری حکومت ہے شاید وہ نہ آئیں, اور فی الحال تو عمران خان صاحب ہی ہیں. اور یہ جو عدم اعتماد ہے, چونکہ میں پارلیمانی امور کا وزیر ہوں تو تھوڑی بہت انفارمیشن, ظاہر ہے میں بہت ہائی لیول کی ٹاکس میں تو نہیں ہوں, لیکن تھوڑا بہت آئیڈیا مجھے بھی ہے, اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہوگی. تو میاں صاحب تو پھر لمبے عرصے تک باہر ہی ہیں, کیونکہ تو 2023 کے بعد جب بھی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک بریک لینا ہے علی بھائی, ایک بریک مجھے لینا ہے, اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ جیسے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. نواز شریف صاحب جن کے واپس آنے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے عمران خان صاحب پی ٹی آئی, جس پر شہباز شریف کے خلاف عدالت میں گئے کہ جن پر دباؤ ڈالا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, انہوں نے ضمانت دی تھی. برطانیہ میں جا کے بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ایک ایبسکانڈر وہاں پہ بھاگا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس کو واپس کیا جائے. یہ گفتگو کرتے کرتے اب یہ گفتگو کہاں سے آ گئی کہ جی وہ واپس آ جائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا, وہ آ جائیں گے تو عدلیہ پہ حملے ہو جائیں گے, وہ آ جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ پہ حملے ہو جائیں گے, وہ آئیں گے تو مزید زیادہ استحکام بڑھے گا, ان کو نہیں آنا چاہیے. تو اس کا مطلب تو ہم یہی لینا کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کی حکومت کا بچنا بہت مشکل ہے.